ताल्लुक जितना साफ सुथरा खरा ताल्लुक होगा, बवक्त जरूरत जिससे ताल्लुक है हम उस ताल्लुक का वास्ता भी देते हैं। और फिर दूसरे को उस ताल्लुक का लिहाज और हया करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ भी जो हमारे ताल्लुकात हैं, इस ताल्लुक को जो लोग बड़ा खरा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, वो जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस ताल्लुक का वास्ता दे के कुछ मांगे तो अल्लाह ताला इनकार नहीं करते। लेकिन शर्त ये है कि जिस ताल्लुक का आप वास्ता दे रहे हैं उस ताल्लुक में आप खरे साफ सुथरे खोट ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक को अल्लाह के सामने पेश रख के मांगना, दुनिया मांगो आखिरत मांगो, इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। एक छोटी सी दुआ है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है वो यही है कि उसमें जो आप मांग रहे हैं उसका नाम लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ताल्लुक है उसका अल्लाह ताला को हवाला दीजिए। जरूरत और हाजत का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन में से बयान फरमाती हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरियात और मुश्किलात के वक़्त, मजबूरी के वक़्त, परेशानी के वक़्त, दुख के औकात में एक कलेमा कहने की तलकीन फरमाया करते थे, बल्कि इस अंदाज में कि सारे घर वालों को, जिस तरह हम बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इज्तिमाई तौर पे घर वालों को इस बात का दरस दिया करते थे। वो कलिमात क्या हैं? वो है अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। जब भी दुख हो, किसी तरह की टेंशन हो, किसी तरह की परेशानी हो, मजबूरी हो, आदमी जो है वो दुख में है, परेशानी में है, तो उस वक्त अल्लाह को एक आवाज देना है, अल्लाह के सामने अपना एक दिली, कल्बी, ईमानी, अकीदत, प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता है, बस वो रिश्ता आपने जो है वो सामने रख दिया। वो रिश्ता क्या है? अल्लाह अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब तू ही है, मैं तुझे ही अपना रब समझता हूँ, मानता हूँ, तेरे अलावा मैं किसी और को अपना रब नहीं मानता। ये मेरा तेरे साथ एक रिश्ता है, ताल्लुक है रुबूबियत का, कि रब मेरा तू ही, ला उशरिकु बिही शैया, और मैं इस रिश्ते में
کسی اور کو تیرے ساتھ شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنا سامان یہ ماں سوائے تعلق کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مانگا کچھ نہیں ہے. صرف یہ پڑھنا ہے, صرف یہ کہنا ہے دکھ کے وقت, تکلیف کے وقت, اللہ تیرا میرا یہ تعلق ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس تعلق میں کھڑا نہیں, کھوٹا ہے. اس کو تو یہی نہیں پتا کہ رب کس کو کہتے ہیں, ربوبیت کیا ہوتی ہے, ربوبیت کا رشتے کی تفاصیل کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو. وہ تو اللہ کو بھی مانے جا رہا ہے اور غیر اللہ کو بھی جو ہے وہ مانے جا رہا ہے. اس کا کیا بنے, کیا رنگ چڑھے گا اس کلمے میں مذکور رشتے پہ کہ جب یہ رشتہ کھڑا ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ. بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, ہر کوئی جب پھنستا ہے تو دعا تو کرتا ہی ہے, کیوں نہیں کرتا. کبھی دعا قبول ہوتی ہے, کبھی دعا قبول, اور اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حیرت انگیز طور پہ ادھر دعا کی, ادھر اللہ نے فوراً قبول کی, ایسے شاذ و نادر ہوتا. ایسے ہی نہیں تو اکثر ہم دعائیں تو کرتے رہتے ہیں, وہ پریشانیاں مرضی سے آتی ہیں, مرضی سے, یعنی موجزانہ طور پہ ہماری دعا کے جو نتائج برآمد ہوں تو اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسے بہت کم ہوتا ہے. جب ہم دعا تو کر ہی چھوڑتے, وہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ سے رشتہ ہی کھڑا نہیں ہوتا. دلی تعلق ہی ہمارا ایسا نہیں ہے. اللہ سے جب ہم کہتے ہیں تو اس وقت, اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اس وقت اپنے اللہ تعالیٰ پہ اعتبار کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ الگ سے ایک بڑا اہم جو ہے وہ نقطہ ہے, پوائنٹ ہے اس میں, کہ جب ہم مانگیں تو اس وقت ہمیں اللہ پہ اعتبار کتنا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ ساری چیزیں دعا کو اڑانے کے لیے, دعا کو پر لگانے کے لیے, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. کہ اب اللہ کو کوئی رشتہ جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں, اور پھر کس اعتبار سے جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر جا کے دعا جو ہے وہ بہت فوراً اس کی قبولیت کے آثار بھی آ جاتے ہیں. دعا کرنے والا سوچنے لگتا کہ یار اللہ تعالیٰ نے بالکل آج تو, یعنی ادھر میں نے دعا کی, ادھر اللہ رب العالمین نے وہ دعا قبول کر لی. کچھ لوگ جو ہے نا جن کو ہم مستجاب الدعوات کہتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہوتے ہیں نا, آداب کا لحاظ ان کو ہوتا ہے, اس کا علم ان کو ہوتا ہے, اس کا پتہ ان کو ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ اپنے آپ کا جو کردار ہے, زندگی ہے, اس کو بھی وہ پاکیزہ رکھتے ہیں. تو بس مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. کوئی بھی کرے سارے ہو جائیں. اسی کو ولایت کہتے ہیں, اسی کو ولی کہا جاتا ہے. تو چلیے, تو میں آج کے سبق میں جو بات بتا رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی کچھ رشتے ہیں توحید کے, ان کو پورے دھیان کے ساتھ بہت مضبوط کرو. دل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہاں اس معاملے میں میری جو دلی کیفیت ہے وہ بڑی زبردست ہے. میں اپنے اللہ کو رب ماننے کے لحاظ سے پورا میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہے, میں اس کے تقاضے پورے کر رہا ہوں. اس پہ بڑی توجہ, یہی تو اللہ کو اور کیا چاہیے ہم سے, یہ بتائیے ذرا. ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں, اسے ہم سے کیا چاہیے ما سوا ان دلی اور قلبی رشتہ داریوں کے. اور اللہ اس کی بہت
ساتھ بھی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زمانہ تھا جب مسلمان ان رشتے داریوں میں بڑے کھڑے تھے. تو بڑی سے بڑی آفت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کو چاہے اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ ان تعلق داریوں کا واسطہ دیتے تو اللہ تعالیٰ حیرت انگیز دعا کی قبولیت کو بڑے حیرت انگیز شکل میں قبول فرماتے. بڑا معروف قصہ ہے، ایک واقعہ ہے. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بر اعظم افریقہ کو فتح کیا، تو اس وقت جہاں پہ تیونس ملک ہے وہاں ایک جگہ تھی، علاقہ تھا کیروان کا. تو یہ افریقی لوگ بڑے بربری ان کو کہا جاتا ہے، بڑے دلیر، بڑے سخت اور بڑے مضبوط لوگ ہوا کرتے ہیں. وہاں ایک جنگ کے موقع پہ جب کیروان جگہ میں پہنچے تو وہاں ایک جنگل تھا، بہت بڑا خطرناک خوفناک جنگل تھا وہاں. فوجیں جو ہے نا وہیں پہ کام کر سکتی ہیں جہاں پانی کے وسائل موجود ہوں کم از کم. اب صحرا میں جا کے بیٹھ جائیں تو باہر ہزاروں آدمیوں کو پانی لاد لاد کے کیسے پورا کریں گے آپ. تو وہ جنگل تھا، یعنی جنگی حکمت عملی کے مطابق اس جنگل کو فوج کے ٹھکانا چھونی پڑاؤ کے طور پہ استعمال کرنا ضروری تھا. لیکن وہ تھا جانوروں تھے جو جنگلی ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں اور کیا شیر ادھر ادھر درندوں سے ایک بڑا معروف بھرا جنگل تھا. ابو قیر نے نافع جو ہے نا وہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ، انہوں نے پوچھا جی فوج میں صحابہ کتنے ہیں بھائی؟ ساری فوج سے تلاش کیے تو وہ 11-12 صحابہ فوجی نکلے. آؤ جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک آواز لگائی، جنگل میں موجود جانوروں کو مخاطب کر کے کہا انہوں نے یہ کہ جتنے بھی وحشی ایھا الوحوش، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمیں یہ جنگل خالی چاہیے، کل تک کے لیے آپ کو مہلت ہے. من وجدناہ قتلناہ، جان بچا کے یہاں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ، کل ہم نے یہاں پڑاؤ کرنا، اگر کسی کو جو بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہم نے اس کو مار دینا. وہی تاریخ شاہد ہے کہ دوسرے دن وہ سارا جنگل خالی تھا، اور جو بربری لوگ تھے ان فوجوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت ساری تعداد جو ہے وہ یہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے. تو کیا کیا تھا، کیا کیا انہوں نے؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا ایک حوالہ ہی دیا نا کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے، کوئی نہ ایمان میں کوئی لذت ہے، نہ مومنوں والی کوئی برکات ہم پہ نظر آتی ہیں، نہ اللہ کی رضا اور محبت کے کوئی اثرات ہم پہ کہ اللہ ہمارے ہیں، ہم اربوں خربوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا وہ تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا ہم نے وہ رشتہ ہی گنوا دیا تو کیا ملے گا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ
توحید الوہیت اور ربوبیت میں اس رشتے میں جتنا مضبوط ہو علی وجہ البصیرہ، اس کی تفاصیل کے ساتھ، اس کو پتا ہے کہ کہاں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا، یہ آدمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ داری بڑی قیمتی رشتہ داریاں ہیں، اس کو ذرا مضبوط کیجیے، یہ اصل تربیت ہی ہماری ہے، شریعت ہم سے مانگتی یہ ہے، اللہ نے ہم سے مانگا ہی یہ ہے، اور کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے، وہ تو ہمیں دیتا ہے نا، ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے اب اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اپنے گھر والوں کو بالکل درس کی شکل میں یہ سکھلایا کرتے کہ جب بھی کوئی غم ہم تکلیف پریشانی آئے تو پڑھو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہ ربوبیت کے رشتے میں تجھے تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں سمجھتا، نہ کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ کو ہے، اللہ میرا تیرے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ تو میرا رب ہے، اللہ میرا تیرے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نیت دل میں یہ ہو کہ میری جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، ضرورت ہے، وہ پوری فرما دے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ جو ہے وہ کہا ہوا، تو بھائی اس رشتے پہ توجہ دیجیے، بڑا قیمتی رشتہ، تعلق داریوں میں یہی تو چیزیں ہوتی ہیں، آپس میں بھی ہم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، آج میں آیا کل میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ رہتے ہیں عرصہ دراز تک، سال ہر سال تک، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آپ شریک ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، جس سے ایک رشتہ داری دلی جو ہے وہ ایک پیدا ہوتی ہے، وہ چاہے اجنبی کیوں نہ ہو، اس سے بھی سگے بھائیوں سے بھی بہتر یہ تعلق بن جاتا ہو، اگر بھائی نے جو ہے نا وہ نہیں ساتھ دیا تو سگا بھائی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ یہ دلی رشتہ داری بڑی کمزور پڑ جاتی، اور غیر ہے کوئی اجنبی دوست ہے، صاحب ہے، دکھ سکھ میں کام آنے والا ہے، بالکل، تو آپ اسی پہ جو ہے نا وہ بھروسہ کریں، یہ میرا قابل اعتماد دوست ہے، قابل اعتبار جو ہے نا یہ دوست ہے، تو یہ تعلق داری ہے، اسی پہ سارا نظام چلتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی یہی ہمارا تعلق ہے، اس میں جو ہے نا وہ آئندہ ذرا دھیان کر لیجیے، تعلق تو ہے ہمارا لیکن ابھی پتہ کو نہیں کہ اس تعلق کی قدریں کیا ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ توحید الوہیت میں بھی اور ربوبیت میں بھی ہمارے اس دلی رشتے کو کھرا اور اتنا صاف ستھرا بنا دے جیسے اس کو اچھا